بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، ما اسم ام الشاعر الاموی الاخطل۔ اختل یہ 3 شعراء ہیں بنو امیہ کے دور میں جو زیادہ مشہور ہوئے، اور بعض مرتبہ 5 کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جب 3 کی بات آتی ہے تو اس میں فرزدق، اختل اور جریر، ان 3 کا نام آتا ہے۔ اختل جو تھا بنیادی طور پر یہ ایک عیسائی شاعر تھا، اور اس کی ماں لیلہ بنت ایاد، اس کا تعلق ایک اچھے خاندانی قبیلے کے ساتھ تھا، اور وہ قبائل جو کہ شام کی طرف آباد تھے اور رومیوں کو سپورٹ کرتے تھے، جن کو ہم غساسنہ کہتے ہیں، تو ان کی طرف منسوب ایک بڑے قبیلے سے تھا۔ اس کی ماں کا نام لیلہ تھا۔ الکنایات، اسماء کنایات سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مبنی غیر اصل لازمی میں سے ہیں۔ من ہوا صاحب کتاب یتیمت الدہر، ابو منصور الثعلبی کی کتاب ہے جس کا نام ہے یتیمت الدہر۔ اس کا 2 موضوع ہیں، ایک اس کا موضوع جو ہے وہ الغرائب اللطائف الغریب فی اللغۃ العربیہ، اور اسی طرح النحو والنحت فی اللغۃ العربیہ۔ من ہوا صاحب کتاب الحیوان، کتاب الحیوان کے مؤلف جاحظ ہیں، اور یہ کتاب الحیوان جو ہے یہ معاجم معنویہ میں سے ہے۔ جاحظ نے عصر عباسی کے اندر معنوی معاجم میں سے ایک معجم ہے کتاب الحیوان، جس میں حیوانوں سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات جمع کی ہیں۔ اور عمید الادب العربی طٰہٰ حسین کی ولادت 1899 میں ہوئی تھی۔ ما ہوا عدد القصص فی الحکایات الف لیلہ و لیلہ۔ الف لیلہ و لیلہ جو ہے یہ دراصل 1001 راتوں کی وہ داستان ہے جس میں ہر رات کو ایک نیا قصہ سنایا جاتا تھا، اور دراصل یہ اس ظالم بادشاہ جو کہ جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، اور غریب لوگوں کو کے سے جو ہے وہ عزتیں اس کے ہاں محفوظ نہیں تھیں، تو ایک ایسی دیہاتی لڑکی جو بڑی جو ہے وہ ذہین اور فتین تھی، تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ پہلے وہ میری سٹوریز کو سنے گا، تو پھر وہ ہر رات اس کو ایک قصہ سناتی تھی۔ یہ اساطیر الجاہلیہ میں سے ہے، مطلب ایک سٹوری بنی ہوئی ہے، تو وہ ہر رات اس کو ایک سٹوری سناتی تھی۔ تو جو ان حکایات میں سے کچھ حکایتیں وہ ہیں جو محفوظ ہو گئی ہیں، تو وہ جو محفوظ ہوئی ہیں حکایتیں، ان میں الف لیلہ و لیلہ کے نام سے ان حکایات کو جمع کیا گیا ہے، اور اس میں 264 کے قریب قصے ابھی بھی محفوظ ہیں۔ ما ہی اشہر رسالہ کتبہا الجاحظ، رسالۃ التربیع و تدویر۔ رسالۃ التربیع و تدویر جو ہے یہ جاحظ کے مکتوبات میں سے ہے، اور دراصل یہ ایک علم و ادب کا لکھا ہوا ایک رسالہ ہے جو کہ ایک گورنر کی طرف ہے۔ من هو الادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب علیہ، اس پر کتابیں گریں اور یہ فوت ہوا، تو یہ جاحظ تھا آخری عمر میں، اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور یہ حجرے میں بیٹھتا تھا، اس پر کتابیں گریں اور یہ فوت ہو گیا وہیں۔ ما ہی اشہر رسالتین ابن زیدون، ابن زیدون کے 2 رسالے جو زیادہ بڑے مقبول ہیں، ایک رسالۃ الہزلیہ اور ایک رسالۃ الجدیہ، یعنی سنجیدگی اور مزاح کے مابین۔ تو پہلے اس نے رسالہ ہزلیہ لکھا مزاح میں، پھر اس نے رسالہ جدیہ لکھا، تو یہ زیادہ معروف ہیں اس کے۔ ما اسم الجاحظ، جاحظ کا اصل نام تھا ابو عثمان عمر بن بحر، مخضرم کا معنی پہلے ہو چکا ہے۔ ابتداء الشعر التمثیلی، میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، شعر تمثیل سے کیا مراد ہے، اور شعر عربی میں اس کا آغاز احمد شوقی سے ہوا تھا، اور اس کے وہ ڈرامے اس پر دال ہیں جو اس نے اس دور میں 7 مشہور ڈرامے لکھے تھے۔ اچھا جی، یہ مجہول ہے MCQs، مقیت فی بغداد 3 سنوات والا۔ الہی عصر ینتم الشاعر نابغہ الجعدی، ایک ہے نابغہ زبیانی اور ایک ہے نابغہ جعدی۔ نابغہ زبیانی عصر جاہلیہ کا مشہور شاعر ہے جو کہ ناقد ہے بہت بڑا، اور نقد ادبی میں اس کا ایک بڑا نام ہے، جو کہ مختلف شعراء کے قصیدوں کے درمیان قول فیصل دیتا تھا، اور اس کی جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ اعتذاریات کا اس کو ماہر بھی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ جو نابغہ جعدی ہے یہ بھی ایک بڑا شاعر ہے،
اور عصر بنو امیہ میں تھا۔ امویوں کے دور میں ایک خاندانی بندہ تھا اور شاہ سوار بھی تھا بیک وقت، اور شاعر بھی تھا، اور اس کی شاعری تفصیلات جو ہیں وہ تاریخ الادب العربی جو پورشن ہے اس میں اعتبارات میں موجود ہے۔ لمن الکتاب الادب العربی، تاریخ الادب العربی ہے اصل میں، یہ احمد حسن زیاد کی ہے۔ ما ہوا اول موسوعہ عربیہ حدیثہ، پہلا جو موسوعہ ہے عصر حاضر کا دائرۃ المعارف لقرن العشرین کے نام سے جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، جس میں 20ویں صدی کی تمام مشہور شخصیات کو سمیٹا گیا ہے۔ اور من سمات الدراست العلمیہ للغہ التنظیم، جو لغات کی اسٹڈیز میں جو اس وقت لیٹسٹ جو اس کے خصائص میں سے ہے وہ تنظیم ہے، یعنی اس کی سیٹنگ۔ آج کل جو ہے نا، یاد رکھیے گا، تھیسز کی دنیا میں اور ریسرچ کی دنیا میں اچھا ریسرچر وہ ہے اور قابل ترین ریسرچر وہ ہے جو اپنے مواد کی تنظیم اچھی کر لیتا ہے، کیونکہ آج کل مواد لینا مشکل کام نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ مواد مل جاتا ہے، جس بھی طرح کا مواد آپ کو چاہیے آپ کو وہ اویلیبل ہے، اور بعض دفعہ تو سم ٹائم تو ایک کلک پہ اویلیبل ہوتا ہے، اور اس وقت نیٹ موجود ہے اور گوگل پہ آپ کریں اور مختلف لائبریریز موجود ہیں، ان کی ایکسیس ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن آج کل جو مسئلہ ہے وہ تنظیم کا ہے، کہ جو ڈیٹے کو اچھا تنظیم کر لیتا ہے، منظم کر لیتا ہے، وہی بڑا ریسرچر ہے۔ المعرفۃ القائمہ علی الملاحظۃ الشخصیۃ العادیہ للظواہر دون ان تتجہ الانظار الی ادراک العلاقات القائمہ بین الظواہر تسمى المعرفہ الحسیہ۔ معرفہ حسیہ یعنی وہ معرفت ہے جو کہ کسی شخص کی عادات و اطوار کے ساتھ ان کو مد نظر رکھتی ہے، یعنی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے، دون ان تتجہ الانظار الی ادراک العلاقات القائمہ بین هذه الظواہر، یعنی کہ بغیر حسی طریقے سے اس کو شو کروائے بغیر جب آپ کسی شخص کی عادات کو نقدی انداز میں پرکھتے ہیں تو اس کو المعرفۃ الحسیہ کہتے ہیں، جو کہ پرانے زمانے میں پرانے جو ادیب ہوتے تھے، نثر کے جو لوگ ہیں، ان کو حاصل تھی۔ من اسس المنہج الوصفی فی دراست اللغہ، یہ نام نہیں ہے یہاں پر، نام یہاں پہ بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ما معنی کلمہ برلمان، برلمان کا جو معنی ہے یہ فرانسیسی لفظ ہے اور اس کا مطلب مناقشۃ الکلام، ڈائیلاگز کرنے کی جگہ، یعنی جہاں پہ بیٹھ کے ڈائیلاگز کیے جائیں اس کو کہتے ہیں۔ ما ہما الابیضان، ابیضان سے مراد الماء واللبن ہے، اور اسودان کا پیچھے گزرا ہے۔ اسودان سے مراد کیا ہے؟ جلدی سے کوئی بتائے کیا گزرا تھا؟ اسودان سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، التمر والماء۔ اچھا جی، ادب المقالۃ الصحیفہ لمن، ادب المقالۃ الصحیفہ یہ کتاب ہے جو کہ عبداللطیف حمزہ نے لکھی ہے۔ من انواع البحوث، بحوث کی انواع میں سے البحث بمعنی التنقیب، التنقیب نہیں ہے یہ، التنقی ہے، التنقی عن الحقائق، ٹھیک ہے، یعنی جہاں ادب کے بہت سارے معنی، مثال کے طور پہ او یعنی تنظیم مرتب، اسی طریقے سے او تنقیح عن الحقائق، ٹھیک ہے جی، اور تو یہ بہت سے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے۔ من ہوا اول من ترجمہ کتاب کا لیلہ و دمنہ الی العربیہ، یہ میں تفصیل اس کی عرض کر چکا ہوں، لیلہ و دمنہ کی عبداللہ ابن مقفع ہے۔ ما ہوا اضخم معجم فی اللغہ، 7ویں صدی میں لسان العرب نامی معجم جو کہ محمد منظور الافریقی نے لکھی تھی، اور یہ سب سے ضخیم معجم ہے۔ اس کے اندر اس سے پہلے لکھی جانے والی معاجم جیسے کتاب العین تھی، استحاہ تھی، اسی طرح جو ہے وہ تاج اللغہ والصحاح العربیہ، اس سے پہلے جو لکھی گئی، اسی طریقے سے ابن حماد الجوہری کی معجم مقاییس اللغات، تو یہ جتنی معاجم تھی ان تمام کا کوس جامع تھی یہ والی معجم۔ مدرسۃ الالسن، یہ ایک مدرسہ تھا جس کی بنیاد 1933 کے اندر رکھی گئی تھی، اور اس کی بنیاد رفاعت طہطاوی نے رکھی تھی۔ بنیادی طور پہ یہ ٹرانسلیشن کا مدرسہ تھا جو بعد میں لینگوسٹک کی طرف چلا گیا تھا۔ الامتحان السہل تحتوی علی عنصرین تحویلین ہما الحذف والحرکۃ الاعرابیہ، حرکہ اعرابی واضح ہے، الامتحان سہل، اور حذف اس میں یعنی 2 جملوں کے اندر اس پورے کلام کو کہا گیا ہے۔ ای ہادی الالفاظ اسم فعل امر، ٹھیک ہے جی، تو وہ امر کے طور پر جو حروف دلالت کرتے ہیں اسم فعال منامر حاضر میں، اس میں سا ماہ ہیں۔
اچھا جی، اور بھی کافی سارے ہیں، یعنی امر جیسے ایتی بمانا تو خذ تو پکڑ، ٹھیک ہے جی، اسی طرح آمین آئے، استجب تو قبول کر، تو اس میں سے ایک سا ہے۔ کم عدد مقامات بدیع الزمان الحمزانی، اس پہ مقامات پہ ہم نے بات کی ہے پہلے، تو حمزانی کے 52 مقامات ہیں۔ اچھا جی، کوئی بتا سکتا ہے کہ حریری کے کتنے مقامات ہیں؟ جلدی سے کوئی اگر بتا دے، حریری کے کتنے مقامات ہیں؟ سر 50۔ 50۔ اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ جو مویلحی ہے اس کے ہاں کتنے مقامات ہیں؟ یہ آپ نے ابھی گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ جی آگے دیکھیں، اقدم کتاب تناول الادب العربی علی اساس المنہج التاریخی ہوا کتاب تاریخ آداب اللغت العربیہ، یہ بڑی معروف کتاب ہے، اور جرجی زیدان نے اس کو مرتب کیا تھا، جو کہ بنیادی طور پر ایک یعنی جیوس کی طرف مائل تھا، اور اس نے اس کی جو زیادہ زندگی تھی وہ بھی جو ہے وہ المشرق الغربی میں گزری تھی، یعنی کہ لبنان اور اسی طریقے سے جارڈن، اور پھر جو موجودہ اسرائیل وغیرہ، اس کے بعد پھر وہ مصر گیا، اور پھر مصر کے بعد اس نے باہر کے بھی اسفار کیے، تو اس کی بہت دسترس تھی زبانوں پہ، تو اس نے تاریخ و آداب اللغت العربیہ من مناہج البحث فی اللغہ المنہج المقارن، ٹھیک ہے جی۔ لغات میں اس وقت جو بحث کی مناہج ہیں ان میں سے ایک منہج مقارن ہے۔ یہتم علماء اللغہ الوصفیون یا الوصفیین باللغہ المنطوقہ، یدخل فی نطاق موضوع علم صرف، علم صرف کے اندر جو چیز ہے وہ ہے جی الاسماء المتمکنہ، اس کی بھی وضاحت ہم نے پہلے کی ہے۔